یہ ہے کہانی سنو جہاں ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا جادو۔ تو تیار ہو جاؤ کیونکہ کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ نور اور جادوئی نیلی جوتی۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کے دل میں تھا صرف پیار، اور وہ بے حد پیاری بچی تھی۔ یہ کہانی ہے نور کی۔ نور ایک خوبصورت سی وادی میں اپنے ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ابو یوسف ایک سوداگر تھے جو دور دور کے شہروں میں تجارت کرتے تھے۔ وہ کپڑے، خوشبوئیں اور قیمتی موتی لا کر بیچتے تھے۔ نور کی امی بچپن میں ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ تب سے نور اور اس کے ابو ایک دوسرے کا سب کچھ تھے۔ نور اپنے ابو کا انتظار کرتی، ان کے لائے ہوئے تحفے سنبھال کر رکھتی اور ہر نماز میں ان کی سلامتی کی دعا مانگتی تھی۔ نور کو جانوروں سے بہت محبت تھی۔ وہ زخمی پرندوں کے زخم صاف کرتی، بلی کے بچوں کو دودھ دیتی اور جنگل کنارے جا کر ہرنوں کو سیب کھلاتی تھی۔ سارے پرندے، بلیاں، خرگوش، حتیٰ کہ تتلیاں بھی نور کو پہچانتے تھے۔ ایک دن یوسف سوداگر نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی نئی بیوی کا نام تھا رخسانہ۔ رخسانہ بیگم کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں، ماہم اور سوما۔ پہلے تو نور نے سوچا کہ شاید یہ نیا رشتہ پیار لے کر آئے گا، مگر وقت نے کچھ اور دکھایا۔ ابو ایک لمبے تجارتی سفر پر نکلے اور وہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد نور کے دکھوں کا سمندر اور گہرا ہو گیا۔ رخسانہ بیگم اب صرف نور کے ابو کا مال اور دولت دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے نور کے زیور، اس کا کمرہ، یہاں تک کہ اس کی ماں کی نشانیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ نور کو باورچی خانے کے ساتھ بنی ایک پرانی کوٹری میں رکھا گیا۔ ماہم اور سوما دن بھر کپڑے بدل بدل کر آئینے کے سامنے ناچتی رہتی، اور نور صبح سے شام تک صفائیاں، کپڑے دھونا اور کھانا بنانا ہی اس کی زندگی رہ گئی تھی۔ ایسے دنوں میں نور کے سب سے سچے دوست وہی پرندے اور جانور تھے جن سے وہ محبت کرتی تھی۔ ہر صبح طوطے آ کر اس سے باتیں کرتے، چڑیاں آ کر اس کے بالوں میں کھیلتی اور جنگل کی بلی آ کر اس کے ساتھ لپٹ جاتی۔ نور ان سب سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کی بہنیں ہوں۔ تم ہی میری دنیا ہو، تم ہی سمجھتے ہو مجھے۔ نور کے آنسو پرندے اپنی چونچ سے پوچھتے جیسے کہہ رہے ہوں، صبر کرو نور، خوشی کا وقت آنے والا ہے۔ ایک دن شہر میں بڑا شور مچا۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ ولی عہد شہزادہ آریان کی سالگرہ ہے، کہ ہر لڑکی محل میں مدعو ہے تاکہ شہزادہ اپنے لیے ملکہ چن سکے۔ ماہم اور سوما کا تو خوشی سے برا حال ہو گیا۔ رخسانہ بیگم نے ان کے لیے نیا لباس سلوایا، چوڑیاں، مہندی، زیور، سب کچھ۔ نور نے بھی سادگی سے پوچھا، ماں کیا میں بھی محل جا سکتی ہوں؟ رخسانہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے جیسے لوگ محل نہیں جاتے، تم تو جوتے بھی خود ہی سی لیتی ہو۔ نور نے کچھ نہ کہا، بس دل تھام کر چپ ہو گئی۔ جب محل جانے والے سب نکل گئے، نور پیڑ کے نیچے بیٹھ کر روتی رہی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا چلی، پھر چمکتی ہوئی روشنی آئی اور سامنے آئی ایک خوبصورت پری گلزار۔ نور، پری بولی، تمہاری نیکی اور صبر اور محبت نے میرے دل کو چھو لیا ہے۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور نور کے کپڑے چمکتے نیلے گاؤن میں بدل گئے۔ پاؤں میں نیلی جوتیاں آ گئی جو بے حد خوبصورت تھیں۔ محل جاؤ نور، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رات ڈھلنے سے پہلے لوٹ آنا، ورنہ جادو ختم ہو جائے گا۔ نور نے شکریہ کہا اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل جگمگا رہا تھا۔ شہزادہ آریان سب لڑکیوں سے ملا، مگر کوئی لڑکی اس کو پسند نہ آئی۔ اور پھر آئی نور، چمکتی ہوئی، معصوم اور خاموش۔ شہزادہ اسے پلکیں جھپکنا بھول گیا ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شہزادے نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا نام نور ہے۔ وہ دونوں باغ میں چہل قدمی کرنے لگے، باتیں کی، ہنسے اور ایک دوسرے کے دل میں گھر کر گئے۔ لیکن اچانک پری کی آواز نور کے کانوں میں آئی، نور، رات ڈھل رہی ہے۔ نور بھاگی، سیڑھیوں سے اتری اور ایک نیلی جوتی وہیں رہ گئی۔ اگلی صبح شہزادے نے اعلان کروایا، جس لڑکی کے پاؤں میں یہ نیلی جوتی آئے گی وہی ہوگی میری شریک حیات۔ شہر کی ہر لڑکی جوتی پہننے آئی۔ ماہم اور سوما نے بھی بہت زور لگایا، لیکن جوتی ان کے پاؤں میں نہ آئی۔ آخر کار نور کو بلایا گیا۔ شہزادہ آریان نے نور کو دیکھتے ہی پہچان لیا، یہی وہ لڑکی ہے جو مجھے محل میں ملی تھی۔ اور اس طرح نور محل کی رانی بن گئی۔ لیکن اس نے رانی بن کر غرور نہیں کیا۔ اس نے رخسانہ بیگم، ماہم اور سوما کو معاف کر دیا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ خوش نہیں رہتے، لیکن جو معاف کرتے ہیں ان کے دل سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ نور نے محل میں جانوروں کے لیے ایک باغ بنوایا، زخمی پرندوں کے لیے ہسپتال اور غریبوں کے لیے مفت کھانا۔ اور یوں ایک نرم دل لڑکی جو کبھی ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہتی تھی، سب کے دلوں کی رانی بن گئی۔
پیارے بچوں، یاد رکھو، صبر، سچائی اور نرمی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نور نے دنیا کو دکھایا، نیکی ہمیشہ جیتتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان لے آئی ہو تو کہانی سنو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔